السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء اور آیت نمبر ہے 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ لا یسأل نہیں پوچھا جاتا اس سے، عما یفعل اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم اور وہ یسألون وہ پوچھے جائیں گے۔ جنت میں بھیجے یا جہنم میں، اولاد دے یا نہ دے، جو کچھ بھی وہ کرے اور حکم دے کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس سے پوچھے۔ جب وہ سامنے آئے گا تو یہ سب حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے سوا سب کا حساب ہوگا، لیکن اللہ کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہی فرق خالق اور مخلوق میں ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ ام اتخذوا یا انہوں نے بنا لیے، من دونہ ہی اس کے سوا، آلہۃً کچھ الہ، قل کہہ دیجئے، ہاتوا لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ھذا یہ، ذکر نصیحت ہے، من معی اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے، و ذکر اور ذکر ہے، من قبلی ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، الحق حق کا، فہم معرضون تو وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ اب اس کی کوئی دلیل لاؤ، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہاں فرمایا کہ پچھلی لوگوں کے واقعات بھی ہیں جو آج کے دور کے بھی اس میں کیا ہیں، نصیحت ہے۔ تو اس سے منہ موڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ منہ موڑے ہوئے تو اپنے مسلمانوں کو ہی دیکھیے کہ ہمارے سائنسدان، کسان، مزدور، سیاستدان، ہر شعبے میں کام کرنے والوں میں کتنے اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہم نے پچھلی ایک آیت کو بھی دیکھا تھا کہ جیسے ایک بات ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ ایک ہی گھر کا انتظام دو لوگ اسی طرح کشتی کو یعنی دو بادبان اور ایک بس کو دو ڈرائیور اکٹھا نہیں چلا سکتے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ۔ تو لہٰذا کائنات کا نظام سنبھالنے والی بھی ہستی صرف ایک ہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدون۔ وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کسی رسول کو، الا مگر، نوحی ہم نے وحی بھیجی، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، انا میں ہی، فاعبدونی پس عبادت کرو میری۔ تو آیت کا خلاصہ کیا؟ تمام پیغمبروں کی آمد کا مقصد لا الہ الا انا فاعبدون یہی تھا۔ انہوں نے زمین کی چیزوں کو کھیل نہ بنایا کہ کھیل کر کے تو اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، یعنی اہل مکہ نے، اتخذ الرحمن بنا لیا رحمان نے، ولدن ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ عباد وہ بندے ہیں، مکرمون کاف را میم عزت دیے گئے۔ معذرت، یہ خود تو ایک بیٹے پر راضی نہیں ہوتے اور اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا،
سبحانہ، بلکہ وہ تو بندے ہیں جو عزت دیے گئے، بیٹے کہاں سے بن گئے؟ اور وہ فرشتے تو ہیں جن کو اللہ نے اپنے خاص کاموں کے لیے چن لیا، کائنات کی تدبیر اس نے خود کی، لیکن فرشتوں سے کیا کیا؟ کام لیا۔ اللہ کی فوج کے یہ سپاہی بہت منظم ہیں، کام لینے کے لیے جھڑکتے بھی ہیں، یعنی کیا ہے؟ ذکر کے لیے تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت پانے کے لیے پچھلی صفوں میں کبھی بھی نہ رہیں۔ یہ ہیں یہ اللہ کے ہاں عزت پانے والی ہستیاں۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون۔ لا یسبقونہ، سین با قاف، نہیں آگے بڑھتے اس کے، بالقولی ساتھ بات کے، وہم اور وہ، بأمرہ اس کے حکم پر، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ بات میں بڑھ بڑھ کر نہیں بولتے، کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی نہیں کرتے، عزت اور احترام سے کام کر کے پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال بتائیں اور جتائیں گے زیادہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بینا ایدیہم ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کریں گے، الا مگر، لمن ارتضی مگر واسطے اس کے، ارتضی را داد یا وہ راضی ہو جائے، یعنی کون؟ اللہ، وہم اور وہ، من خشیتہ خاشین یا اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے، مشفقون شین فا قاف ڈرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ سفارش نہیں کریں گے، وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ مجرموں کو بچانے کے لیے نہیں کہتے کہ قاتل آ گیا اللہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ پھر ہمارے پاس کیا زور ہے کہ فرشتوں کو ہم منا لیں گے؟ تو تسبیح کا ایک معنی تیزی سے گردش کرنا بھی ہے۔ تو آیت نمبر 28 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایک ترتیب سے اسے دہرا رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔